میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے وہ بھجوا دو. وہ جو بیچارے یہاں پہ زیارت کرنے کو آئے تھے وہ اپنا کچھ قیمتی سامان یہاں چھوڑ گئے. کچھ کے جوتے، کچھ کا سیب، کچھ کی پیالی، کچھ کی کٹوری، کچھ کا خون اور کچھ کی روح جو یہاں نکل گئی. کچھ وہ جو ہسپتال جا کے اللہ نہ کرے لیکن جان سے جائیں گے. وہ اپنا سامان کچھ یہاں چھوڑ گئے. اگر ہمت ہے تو وہ انہیں بھجوا دیں. اگر ہمت ہے تو اس سامان کی حفاظت کر لیں. اگر ہمت ہے تو سامان کے امین بن جائے. لیکن لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ صاحب قریشی صاحب کو آج کراچی میں کچھ ہوا تو بڑے تڑپ اٹھے. ہاں، یہ حقیقت ہے کہ لاہور میں میری سگی بہن رہتی، عزیز و اقارب بھی رہتے ہیں. جب لاہور میں کچھ ہوا تو فون اٹھایا، بہن کو پوچھا خیریت سے ہو بھائی؟ ہاں اچھا بھائی ٹھیک ہے. باقی عزیز و اقارب کو 2-4 فون لگا، سب خیریت سے؟ ہاں بھائی ہاں خیریت سے. اچھا بھائی ٹھیک ہے. اسلام آباد میں میرے ماموں رہتے ہیں اور عزیز و اقارب رہتے ہیں اسلام آباد. بھائی سب خیریت ہے؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے. اپنا سب؟ ہاں بھائی سب خیر ہے نا؟ ہاں سب خیر ٹھیک ہے. کوئٹہ، پشاور، حیدرآباد یا ایسی کوئی بھی جگہ جہاں میرا کوئی نہیں رہتا، میں نے کہا بھائی بڑا سانحہ پیش آیا ہوا. فون کسی کو نہیں کیا. بہت ہوا انٹرنیٹ پہ ایک نہایت گھٹیا سی لائن لکھ دی، آئی ہوپ ایوری ون از آل رائٹ. نو ایوری ون از ناٹ آل رائٹ. پیپل ہیو ڈائڈ. نو ایوری ون از ناٹ آل رائٹ. یہ لائن میں نے بھی آج لکھی، آئی ہوپ ایوری ون از آل رائٹ. پھر لکھ کے خود ہی شرم آئی، گھن آئی اپنے آپ سے. کس قسم کا واحد؟ پیپل ہیو ڈائڈ. نو ایوری ون از ناٹ آل رائٹ. How dare I ask this question? Is everyone all right? The question is, میرے بھائیوں میرے بہنوں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں میرے پیچھے تھوڑے سے چاول پڑے ہیں، کچھ چپلیں پڑی ہیں. حالانکہ میں اس سائٹ سے کافی دور ہوں. چند روز پہلے نہ جانے کس ٹی وی پہ میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں پومپے کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں اتنے گناہ تھے اور یہ تھے اور یوں عذاب آیا کہ وہ والکینو پھٹا اور لوگ جو کھانا کھا رہے تھے کھاتے کھاتے نوالے ان کے منہ میں رہ گئے، وہیں جل کے بھسم ہو گئے. اور آپ جا کے وہاں دیکھ سکتے، بڑی خوفناک قسم کی ہم یہ ایک تصویر کشی کر رہے تھے. یہاں کون سے ظالم اور گناہ گار بیٹھے تھے؟ چھوڑیں، ایک وقفہ لے لیجیے. شاید مجھے بھی وہاں ہونا چاہیے، عہدیداران سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میرے بہت سے بھائی، آج تھوڑا سا دل عجیب سا ہے نا، تو کسی میڈیا والے سے گستاخی ہو جائے تو معذرت، معاف کیجیے گا. دل آزاری مقصد نہیں ہے، لیکن تھوڑا دکھی ہوں تو اس لیے بات ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں. میرے بہت سے بھائی بہن یہاں کھڑے بھی بیپرز دے رہے ہیں اور ساؤنڈ بائٹس دے رہے ہیں کہ سیکیورٹی کرنے کے بجائے درگاہیں شاید مجھے بھی وہاں ہونا چاہیے، عہدیداران سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میرے بہت سے بھائی، آج تھوڑا سا دل عجیب سا ہے نا، تو کسی میڈیا والے سے گستاخی ہو جائے تو معذرت، معاف کیجیے گا. دل آزاری مقصد نہیں ہے، لیکن تھوڑا دکھی ہوں تو اس لیے بات ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں. میرے بہت سے بھائی بہن یہاں کھڑے بھی بیپرز دے رہے ہیں اور ساؤنڈ بائٹس دے رہے ہیں
کہ سیکیورٹی کرنے کے بجائے درگاہیں بند کر دی گئیں. میں بھی یہاں کھڑا ہوں, میرے ارد گرد کوئی 600-700 فیلڈ گنز ہیں, بڑے سائز کی بندوقیں, ہیوی آرٹلری ہمارے پاس یہاں موجود ہے. ابھی ایک شخص یہاں پہ آ جائے اور وہ یہ کہے کہ میں بم پھاڑنا چاہتا ہوں, اور میں اس کی طرف بندوق کروں گا, میں تجھے گولی مار دوں گا, تو وہ کیا کہے گا؟ اوہ میں ڈر گیا, میں بم نہیں پھاڑوں گا. آپ مجھے بتائیے کہ ایک سوئسائڈ بامبر کے خلاف حکومت کون سی سیکیورٹی کر سکتی ہے؟ میں حکومت کو بری ذمہ نہیں کر رہا ہوں. حکومت کے پاس انٹیلیجنس ہونی چاہیے, حکومت کے پاس ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کو ان کے نیٹ ورکس توڑنے چاہیے, ان کی فنڈ توڑنے چاہیے, ان کی اسپرٹ توڑنی چاہیے. لیکن ہم جبکہ ان کی اسپرٹ اسٹرانگ اور ہماری اسپرٹ ویک, ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ بات ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی مجھے نہیں معلوم. یہ ہم کب سمجھ پائیں گے؟ کہ جب تک میری اور آپ کی اسپرٹ اسٹرانگ نہیں ہوگی, دیر از نو وے آن ارتھ کہ ہم ان کو روک سکیں. اس زمین پہ کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ ہم ایک ایسے دشمن کو روک سکیں جس کا جذبہ ہم سے زیادہ مضبوط ہو. ہمارا جذبہ تو یہ ہے کھڑکی بند کر لو. بہرحال میں پہلے بات کر رہا تھا کہ لوگ یہ سوال کریں گے کہ آج ہی کیوں قریشی صاحب, پہلے کہاں تھے؟ تو سر بات یہ ہے کہ آج شام جب میں نے خبروں میں دیکھا کہ ایسا ہوا, تو وہی روایت, اپنے جاننے والوں کو فون لگاؤ. میں نے والدہ کے نمبر پہ فون کیا, نہیں اٹھایا. والد کے نمبر پہ فون کیا, نہیں اٹھایا. گھر کے نمبر پہ فون کیا, نہیں اٹھایا. ان کے ڈرائیور کو فون کیا, نہیں اٹھایا. یہ سلسلہ کوئی 5-6 منٹ چلا اور اس کے بعد میرے ماتھے سے پسینے بہنے شروع ہوئے, گھبراہٹ شروع ہوئی. پھر میں نے اپنے ایک کولیگ کو بھگایا کہ گھر بھاگو اور جا کے دیکھو, اور اگر کوئی ہے تو اس کو بولو مجھ سے بات کرے. والدہ اپنے بھائی سے فون پہ بات کر رہی تھی, والد کاروبار کے سلسلے میں کسی سے بات کر رہے تھے, ڈرائیور اپنے گاؤں بات کر رہا تھا, اور مجھے فون نہ ملا. لیکن اس احساس نے میری سٹی گم کر دی. کیا انتظار کر رہے ہیں؟ اور ہم میں سے بہت سو کے, آج خبر یہ بھی تھی 350 بم اور شاید 1200-1300 لوگ شہید ہوئے اس سال. تو یہ 1200-1300 فیملیز ہیں نا. کیا چاہتے ہیں آپ اور میں نیکسٹ ہوں؟ کیا سمجھتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کی 2.5 کلومیٹر پہ تو آ گئی ہے نا بات. کیا میں محفوظ ہوں ہمیشہ کے لیے؟ نہیں ہوں. تو پھر میری چوائس کیا ہے؟ ارے ہاں, کینیڈا کی نیشنلٹی تو لے ہی سکتا ہوں, لیکن والد اور والدہ کو کہاں لے کے جاؤں گا؟ میرے ساس سسر بھی ہیں, ان کا میں کیا کروں گا؟ میری بہن بہنوئی بھی ہیں, ارے ان کا میں کیا کروں گا؟ میرے تایا بھی ہیں, تائی بھی ہیں, ان کا کیا کروں گا؟ وہ تو میرے ساتھ نہیں جائیں گے. تو پھر میں کیا وہاں سے بیٹھ کے فون کر کے پوچھوں گا سب خیریت تو ہے نا؟ میں خود تو اپنے آپ کو بچا لوں گا, لیکن ان کا کیا ہوگا؟ کیا پھر مجھے کبھی خبر نہیں آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ آ سکتی ہے. تو پھر میرے پاس چوائس کیا ہے؟ چوائس یہ ہے کہ دے کین ناٹ پش می اوے. وہ شخص جو میری سرزمین کا دشمن ہے وہ مجھے کونے میں نہیں دھکیل سکتا, اور اگر وہ دھکیلنے میں کامیاب ہو گیا تو وہی ہوگا جو آج پھر, ابھی تک تو شاید 8 یا 10 کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں اندازہ, اور ہسپتال میں بھی زخمی ہیں. پھر یہی ہوتا رہے گا, اور ہم یہ کیمرے اور مائک پکڑ کے شکایت کرتے رہیں گے سرکار سے, انگلیاں اٹھاتے رہیں گے فوج پہ, گالیاں نکالتے رہیں گے رینجرز کو, تہمت لگاتے رہیں گے منسٹرز پہ. کیا کریں ہوم منسٹر صاحب, کیا کریں؟ جی ہاں, بڑی پولیس کی نفری ہمارے لیڈران کی سیکیورٹی پہ لگی ہوئی ہے, لیکن یہ معاملہ آپ کیا سمجھتے ہیں پولیس کی نفری سے نپٹے گا؟ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ پولیس, فوج, رینجرز یا گورنمنٹ اکیلی یہ ہمیں بچا سکتی ہے؟ بھیا 18 کروڑ ہے ماشاءاللہ, نہ جانے کب کہاں کدھر ہوتے ہیں. جب تک پاک سرزمین کا نظام, قوت, اخوت عوام,
قوم، ملک، سلطنت، پائندہ تابندہ بات، جب تک وہ قوت عوام نہیں ہوگی نا، تب تک خواتین کی، بچوں کی جوتیاں، دیکھ رہی ہیں یہ بچوں کی جوتیاں، خواتین کی بچیاں، یہ ایسی ملتی رہیں گی. کیا یہ ہمارے بچوں کی نہیں ہو سکتی تھی؟ کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ کبھی بھی ہو سکتی ہے. یہ احساس اگر ہم کر لیں. اچھا ایک مزے کی بات، وہ جو ہے نا بلڈ بٹوین یور ٹیتھ، جو شروع میں آتی ساتھ مجھے پہلی بار، اللہ گواہ میں بڑے کمزور دل کا آدمی ہوں اور میں نے کوئی ایسی چیز ایکسپیرینس نہیں کی ہے، پہلی بار میں آیا ہوں، تو شروع میں مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی. یہاں پہ آ کے دور سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں، اور یہاں پہنچ کے ایک عجیب گھبراہٹ سی تھی. لیکن اب مزے کی بات یہ ہے، اور بات مزے کی ہے کہ اب مجھے اتنا عجیب نہیں لگ رہا. میں تھوڑا سا عادی ہو گیا ہوں اس اسمیل کا، اس فیلنگ کا، جو یہاں پہ ایک فیلنگ ہے نا، اس کا میں تھوڑا سا عادی ہو رہا ہوں. لیکن انسان اور ایک سمجھدار انسان کی صفت یہ ہو کہ وہ اس چیز کا عادی نہ ہو. پہلی بار شراب کا گلاس اٹھائیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، پہلی بار سگریٹ پئیں تو کھانسی لگ جاتی ہے، پہلی بار ڈرگز کریں تو طبیعت بگڑ جاتی ہے. لیکن پھر ہم عادی ہو جاتے ہیں، پھر اس میں مزہ لگتا ہے، پھر شراب میں نشہ ہوتا ہے، سگریٹ کی طلب ہوتی ہے، لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں سگریٹ کی خاطر، لوگ شراب کی خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں، لوگ جوئے کی خاطر عبادت چھوڑ دیتے ہیں، لوگ جوئے کی خاطر ماں بہن بیوی بیٹی بیچ دیتے ہیں. عادت ہو جاتی ہے نا. بے غیرتی بھی اور بے حسی بھی شروع میں بڑا دل کپ کپاتی ہے. جب پہلی بار کوئی بے غیرت کام کرے نا آپ، تو ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کیا. لیکن پھر آپ سمجھاتے نہیں مجبوری تھی، میں وہ کیا کروں. پہلی بار جب آپ رشوت دیتے ہیں تو جہنم دکھتی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، پہلی بار جہنم دکھتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں نہیں بھائی اصل میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں کیا کروں، وہ فلاں افسر نے میرا مجبور تھا. اگلی بار پھر مجبور ہوتے ہیں، تیسری بار آسانی ہوتی ہے، چوتھی بار کاروبار کا طریقہ ہوتا ہے، پانچویں بار کھاتے میں انٹری کر لیتے ہیں، اور چھٹی بار یہ ہمارا مزہ بن جاتا ہے. پہلی بار دانتوں کے بیچ خون محسوس ہوا، دوسری بار شاید نہیں ہوگا، تیسری بار عادی ہو جاؤں گا. کیا میں اور آپ اس ٹیرر، اس وائلنس، اس ظلم کے عادی تو نہیں ہو گئے؟ اور اتنے عادی تو نہیں ہو گئے کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی احساس نہیں. ہاں بھائی خیریت سے ہو، اچھا ٹھیک ہے. کیا ہمیشہ وہاں دوسری طرف سے ہاں کی آواز آئے گی؟ کیسے؟ میری ایک گارڈین اینجل ہے، اور میں ان کا نام کبھی نہیں لے سکتا کیونکہ انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی، اور لینا بھی نہیں چاہوں گا. لیکن بس، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سے میری کوئی گہری ملاقات نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، لیکن ایک عجیب سا میرا ان کا رشتہ ہے. صرف ٹیلی فون پہ ان سے میرا ایک رشتہ ہے. لیکن اب سے چند ماہ پہلے ایک ایسے ہی واقعے میں ان کا جوان بیٹا مارا گیا ایک مسجد کے اندر. وہ شو دیکھتی تھیں، مجھے فون کرتی تھیں، دکھی ہوتی تھیں شاید. بس ایک سمجھ لیں جیسے ماں بیٹے کا رشتہ ہو، میرا ان کا رشتہ ہے. تو یہ ایک لمحہ میں ان کے نام کیے دیتا ہوں کہ شاید